صبح صادق ہونے کے بعد، فجر طلوع ہو جانے کے بعد، فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اذان فجر کے دوران کھا پی رہا ہے تو وہ اس وقت میں کھا رہا ہے جس وقت میں کھانے پینے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص اذان کے دوران بھی کھاتا پیتا رہے، وہ برتن جو اس کے ہاتھ میں ہے جس سے وہ کھا رہا تھا ادھر سے اذان شروع ہو گئی تو اس سے اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد اپنے روزے کو بند کرے۔ ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے جو کہ المستدرک علی الصحیحین کی چوتھی جلد میں پہلی جلد میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی شخص اذان کو سنے، والاناء علی یدہ، برتن اس کے ہاتھ میں ہو جس سے وہ کھا پی رہا ہے، تو اس کو چاہیے وہ برتن نہ رکھے حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ اپنی حاجت کو وہ پورا کر لے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے جو کہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، المستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اس کا مفہوم ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر اس حدیث کو دیگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر دو اذانیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے دیا کرتے تھے، اور دوسری اذان جو فجر کی اذان ہوتی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر 2538 نمبر روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وابن ام مکتوم، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاعمى، جو کہ آپ کے نابینا صحابی تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل، حضرت بلال رات میں اذان دیتے ہیں، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے رات میں سحری کے وقت وہ اذان دیا کرتے ہیں۔ فکلوا واشربوا، کھاتے پیتے رہا کرو، حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں، یعنی حضرت بلال کی اذان پر تم نے کھانا پینا بند نہیں کرنا، بلکہ تم نے کھانا پینا بند کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان پر۔ آگے بھی روایات کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ حضرت بلال کی اذان جو تھی وہ فجر کی اذان نہ تھی بلکہ سحری کی اذان تھی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ہی آگے دو حدیثیں آگے چل کر یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان تھی، نداء بلال من سحورہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اذان سحری کے وقت ہوا کرتی تھی، اور اس اذان دینے کا مقصد کیا تھا؟ لیرجع قائمکم ویوقظ نائمکم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے اذان دیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ جو رات کو قیام میں مصروف تھے، قیام اللیل کر رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے، وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، سحری کا اہتمام کریں، ویوقظ نائمکم، اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور سحری کا اہتمام کر لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت اذان دیا کرتے تھے۔ اس سے آگے چل کر ایک اور روایت کے اندر بھی 2544 نمبر روایت کے اندر بھی یہ آ رہا ہے، نداء بلال من السحور، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان تھی وہ سحری کے وقت اذان تھی، آپ سحری کے وقت اذان دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر دو اذانیں ہوتی تھیں، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو یعنی سحری کے وقت لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اذان دیا کرتے تھے، دوسری حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے، جو کہ اصل میں فجر کی اذان دوسری اذان ہوا کرتی تھی۔ اب یہ روایت جس میں یہ موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز کو سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ برتن کو نہ رکھے بلکہ اس سے اپنی حاجت کو پورا کر لے، اس سے اب کون سی اذان مراد ہے؟ چونکہ اذانیں تو ہو گئی دو، اب اس سے کون سی اذان مراد ہے؟ تو یاد رکھیں اس سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پہلی اذان ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ تمہیں حضرت بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے، جب حضرت بلال اذان دے رہے ہوں اس وقت تم کھانا پینا جاری رکھا کرو، اس وقت تم کھا پی سکتے ہو، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دیں۔ اس بات کو امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنن الکبریٰ للبہقی کی چوتھی جلد کے اندر بھی یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ روایت جو المستدرک علی الصحیحین کے اندر یا سنن ابی داود کے اندر موجود ہے کہ اذان کے دوران تم کھا پی سکتے ہو، اس اذان سے کون سی اذان مراد ہے؟ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز کو سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اس سے اپنی حاجت کو پورا کر سکتا ہے، اذان کے دوران بھی کھا سکتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خبراً عن النداء الاول، یہ پہلی اذان کے متعلق خبر دینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرمان سے پہلی اذان کے متعلق خبر دی ہے، لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہے وہ تمہیں کھانے پینے سے منع نہ کرے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جب اذان دیا کریں اس وقت تم کھانے پینے سے رک جایا کرو۔ اسی طرح مرقات المفاتیح کے اندر بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو درج کیا۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ھذا مبنی علی قولہ علیہ السلام ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن مکتوم، کہ یہ جو بات ہے کہ تم اذان کے دوران بھی کھا سکتے ہو، یہ اس بات پر مبنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیا کرتے ہیں، یعنی وہ حدیث جس میں اذان کے دوران کھانے پینے کی اجازت ہے اس سے مراد حضرت بلال والی اذان ہے، اس لیے کہ وہ رات میں ہوتی ہے، فجر کے بعد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن مکتوم، کہ حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں، تم کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیں اس وقت تم کھانا پینا بند کر دیا کرو۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہا کرو، حتی کے ساتھ انتہائی غایت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وقت کی انتہا بیان کی ہے کہ اس کے بعد تم نہیں کھا سکتے، جب صبح صادق طلوع ہو جائے، جب سیاہ ڈورے سے سفید ڈورا واضح ہو جائے اس کے بعد تم کھا پی نہیں سکتے، اس سے پہلے تم کھا سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم کے اندر صبح صادق کے بعد کھانے پینے سے منع فرمایا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو اذانیں دی جاتی ہیں، یہ اذان جو ہوتی ہے یہ فجر کی اذان ہوتی ہے، یہ اس وقت دی جا رہی ہوتی ہے جب صبح صادق طلوع ہو چکی ہوتی ہے، جب صبح صادق کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ اس اذان کے دوران اگر کوئی شخص کھائے گا پیے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ اذان وہ ہے جو فجر کے وقت میں ہو رہی ہے، اس وقت ہو رہی ہے جب اللہ رب العزت کھانے پینے سے منع فرما رہا ہے۔